بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابن محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں حلقہ احباب اردو ادب کا چینل۔ آج کی پہلی قسط میں ہم ذکر کریں گے میر تقی میر کا، جن کا خطاب خدائے سخن ہے اور ان کی پیدائش 28 مئی 1723 22 ستمبر 1810 کو ان کی وفات ہوئی۔ اس میں آج ہم ذکر کریں گے میر کے بارے میں کہ میر نے فلسفہ عشق کس طرح بیان کیا، میر کا فلسفہ عشق کیا ہے۔ میر نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ پیدا کہاں ہیں ایسے پرا گندہ تباہ لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔ آئیے چلتے ہیں ان کے پہلے شعر کی جانب۔ میر کا پہلا شعر ہے: الجھاؤ پڑ گیا جو ہمیں اس کے عشق میں، دل سا عزیز جان کا جنجال ہو گیا۔ میر صاحب اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے عشق کی کیفیت مجھ پر طاری ہوئی ہے، اس دن سے میرا جو دل جو میرا سب سے زیادہ خیال رکھتا تھا، میرا سب سے بڑا عزیز تھا، وہی میرا سب سے بڑا دشمن بن گیا، یعنی وہی میری جان کا جنجال بن گیا، اور اسی کی خواہش تھی کہ عشق کیا جائے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ میں خود ہوں اپنے آپ کے پیچھے پڑا ہوا، میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں ہے۔ ایک اور جگہ میر صاحب فرماتے ہیں: کیا کہیے آہ عشق میں خوبی نصیب کی، دلدار اپنا تھا سو دل آزار ہو گیا۔ وہی بات میر صاحب نے دوبارہ ذرا ایک نئے انداز سے بیان کی ہے۔ تیسرے شعر میں میر صاحب فرماتے ہیں کہ سخت کافر تھا جن نے میر مذہب عشق اختیار کیا، کہ اس سے زیادہ سنگ دل، اس سے زیادہ پتھر دل، اس سے زیادہ ظالم سفاک کوئی نہیں تھا جس نے عشق کو اختیار کیا پہلی بار۔ تیسرا شعر ہے کہ راہ دور عشق میں روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہ اس کا دوسرا مصرع میر صاحب کا، یہ بہت ضرب المثل بڑا مشہور مصرع ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ عشق میں رونا کیسا، اور بس جو اپنے آپ کو جو ہے وہ قسمت کے اپنے آپ کو نصیب پر چھوڑ دیا جائے، جس طرح بھی جہاں تک لے سکے اور جس طرح لے کے جا سکے، ہمیں ہماری قسمت لے جائے۔ اگلے شعر میں میر صاحب فرماتے ہیں: یہ نشان عشق ہیں جاتے نہیں، داغ چھاتی کے ابست ہوتا ہے کیا۔ میر صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو تم نے عشق کے نشان ہیں، یہ تمہارے کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ ایک بار اگر عشق کا دھبا لگ جائے تو وہ پھر ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ اگر عشق ہو جائے تو آپ محبوب کو بھلا نہیں سکتے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم بھلانے کی کوشش کر رہے ہو، یہ ناکام کوشش ہے، اور اس میں تم بری طرح ناکام ہوگے۔ اگلے شعر میں میر صاحب فرماتے ہیں: عشق کو حوصلہ ہے شرط ارنا، بات کا کس کو ڈھب نہیں آتا۔ ارنا کا مطلب ورنہ ہی بنتا ہے، اور عشق کو حوصلہ ہے شرط ارنا، یعنی کہ یہ تو عشق کی شرط اور عشق کا ایک تقاضا تھا کہ ہم اپنی جو ہے وہ شرط آپ کے سامنے نہ رکھتے، ورنہ بات کا کس کو ڈھب نہیں آتا، ورنہ بات ایسی کیا ہے کہ جو میں نہیں کر سکتا۔ غالب نے کہا تھا کہ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ تو وہی بات یہاں پر بھی ہے کہ مجھے، میر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جس اذیت میں تم نے اس وقت رکھا ہوا ہے، اس اذیت کا اظہار کرنا، اس اذیت سے بھی جان چھڑانا، یہ میری خواہش ہے، مگر عشق کی شرط یہ ہے کہ میں خاموشی سے بیٹھا رہوں۔ میر صاحب کا ایک اور شعر ہے کہ دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ تو میں دور بیٹھا ہوں کیونکہ عشق ہے۔ اگلا شعر ہے کہ نہ رو عشق میں دشت گردی کو مجنوں، ابھی کیا ہوا ہے بہت خار ہوگا، بہت خار ہوگا۔ اچھا، اردو ادب کا ایک اصول یہ ہے کہ جب خے واو کے بعد الف آ جائے تو واو کو سائلنٹ کر دیا جاتا ہے اور خے کو الف سے ملا کے پڑھا جاتا ہے۔
نرو عشق میں دشت گردی کو مجنوں، یعنی یہ جو تو صحرا نوردی کر رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے، ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اور لوگ تجھے پاگل اور مجنوں کہہ رہے ہیں، جس کا حالانکہ اس کا اصل نام قیس تھا، اور مجنوں کا مطلب تو دیوانہ ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ عشق میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور جو بھی عشق میں آئے گا وہ اسی طرح خوار ہوگا۔ وہ ایک نے کہا تھا کہ مدتوں بعد کھلی وسعت صحرا ہم پر، مدتوں بعد ہمیں خاک اڑانی آئی۔ رسم قلم رو عشق مت پوچھ کے ناحق، اینکوں کی کھال کھینچی اینکوں کو دار کھینچا، یعنی عشق کی بادشاہت کا حال مت پوچھ کہ قصور ہو یا نہ ہو، حق ہو یا ناحق ہو، عشق جو ہے وہ کچھ لوگوں کی کھال کھنچوا دیتا ہے، یعنی جیسے حضرت شمس تبریز کی مثال دی گئی ہے یہاں پہ، اور کچھ کو پھانسی پہ لٹکوا دیتا ہے، کچھ کو دار پہ کھنچوا دیتا ہے، یعنی حضرت منصور بن حلاج کی مثال یہاں پر دی گئی ہے۔ اگلا شعر ہے کہ زہے اے عشق کی نیرنگ سازی، غیر کو ان نے جلایا، بات کہتے ہیں واہ ہمیں مرنے کو فرمایا۔ وہ کہتے ہیں واہ عشق اتنا چالاک ہے، اور اس کی آپ ذرا رنگ بازیاں، اس کی عیاریاں، اس کی چالاکیاں تو دیکھو کہ اس نے ہم دونوں کو آپس میں اس کی ایسی شرط ٹھہرائی اس نے کہ ہم دونوں اپنے آپ میں برباد ہو گئے، کہ اس کے سامنے محبوب نے جب رقیب کے سامنے مجھ سے بات کی تو وہ اس بات کرنے پر جل گیا، اور مجھ سے بات بھی کی تو یہ کہ تم مر جاؤ۔ اگلا شعر ہے کہ قدرت تو دیکھ عشق کی مجھ سے ضعیف کو، رکھتا ہے شاد بے خور و بے خواب روز و شب، یعنی عشق کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ میں بیچارہ جو کہ فاقہ کش ہوں، نہ کچھ کھاتا ہوں، نہ پیتا ہوں، نہ سوتا ہوں، بلکہ جاگتا ہی رہتا ہوں، لیکن آپ اس کی قدرت، اس کی کمال اور اس کی طاقت دیکھیں کہ اس نے مجھے اس قدر طاقتور کر دیا ہے کہ میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں۔ باقی کچھ اشعار میر صاحب کے وہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں۔